میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خدا را 2 منٹ کے لیے یہ میری اپیل سنیے۔ ہر وہ مسلمان، ہر وہ میرے کلمے پڑھنے والے میرے بھائی، ہر وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی سمجھتے ہیں، امام الانبیاء سمجھتے ہیں، اور میرے دوستوں بزرگوں، قرآن عظیم کو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن سمجھتے ہیں، کلام سمجھتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، وہ جہاں جس ملک کے اندر، خواہ وہ یورپ میں ہیں، خواہ وہ دیگر ممالکوں کے اندر رہ رہے ہیں، خواہ وہ امریکہ میں ہیں، خواہ وہ مسلمان کنٹریوں کے اندر رہ رہے ہیں، میں ان سے درمندانہ گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دیکھیے، آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے جہاں کہیں بھی آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، آپ جیسے بھی جس قوموں کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جن غیر قوموں کے ساتھ آپ رہ رہے ہو، آپ مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا، آپ بھائی کے اوپر جو مور لگی ہوئی ہے، جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے، وہ خاتم النبیین کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، وہ امام الانبیاء والی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ سے میں براہ راست مخاطب ہوں، اگر آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے لباس کے اندر، آپ کے سوچ کے اندر، آپ کے چہرے کے اندر، آپ کے گفتار کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر مسلمانوں والی صفات جب نہیں ہوں گے، مسلمانوں والی عاجزی جب نہیں ہوں گے، مسلمانوں والے جو ہے وہ انسانیت کے تقاضے جب پورا نہیں ہوں گے، مسلمانوں والے بہترین عمدہ پاکیزہ اخلاق جب نہیں ہوں گے، مسلمانوں والی سوچ ہمدردیاں جب نہیں ہوں گے، مسلمانوں والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے طریقے جب آپ کے چیفٹ کے بدن کے اندر جب نہیں ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ عمدہ اخلاق والے طریقے آپ کے جسم کے اندر جب نہیں ہوں گے، آپ کا لباس بھی غیروں کی طرح، آپ کی سوچ بھی غیروں کی طرح، آپ کا فکر بھی غیروں کی طرح، آپ کا چلنا پھرنا بھی غیروں کی طرح، آپ کا چہرہ کا جو حالات ہے وہ بھی غیروں کی طرح، آپ کے جو جسم کے اوپر آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یا جو کچھ آپ نے پہنا ہے وہ بھی غیروں کی طرح، اور میرے بھائی آپ کا تمام صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آپ کا سوچ غیروں کی طرح جب ہو، بتاؤ کیا جتنے بھی جو غیر ہیں، کتنا بھی جو اللہ کے باغی ہیں، کتنے بھی اللہ کے جو نافرمان ہیں، کتنے بھی جو اللہ کے حبیب کے طریقوں سے جو دور ہیں، کتنے بھی جو اللہ کے نافرمانی کے اندر میدان عمل میں ہیں، کیا یہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، میرا آپ کا جو معیار ہے، میرا آپ کا جو بہترین جو طرز زندگی ہے وہ اصحاب کرام والی ہونا چاہیے۔ ہمارا معیار اصحاب کرام اجمعین ہے، ہم اصحاب کرام اجمعین میرے دوستوں بزرگوں، وہ ہے ہماری اعلیٰ عمدہ معیار کا۔ اگر اصحاب کرام اجمعین نے سادگی کے اندر، عاجزی کے اندر، بھوک و پیاس کے اندر اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اور لوگ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ کسی سے یہ نہیں کہا کرتے تھے، گھنٹوں پر گھنٹے تقریر نہیں کہا کرتے تھے، قولوا مثلنا کہا کرتے تھے، بس ہم جیسا ہو جاؤ۔ سچ بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، آپ جہاں جس کنٹریوں کے اندر رہ رہے ہیں، اگر آپ کے لباس نبی کے طریقے سے مشابہت نہیں رکھتے، آپ کا چہرہ مبارک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جیسا وہ مشابہت نہیں رکھتے، صحابہ کرام والا صفات آپ کے اندر نہ ہو،
تو بتاؤ جتنے بھی جو اللہ کے نام فرمان ہیں وہ آپ کو دیکھ کر وہ کیا محسوس کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے میرے دوستو ہمارے اندر ایسا سادگی ہو، ہمارے اندر ایسا عاجزی ہو، ہمارے اندر ایسا بہترین اخلاق اور عمدہ پاکیزہ طریقے ہو اور شرافت والے زندگی ہو، نیچے نگاہ والی ہماری سوچ ہو، اندر ایمان کا اور اللہ کا خوف والا اور اللہ سے ڈرنے والا جذبہ ہو۔ جب ہم جس راستے میں جائیں گے، جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، جس علاقوں میں ہم کام کریں گے، جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہیں گے، میرے دوستو وہاں ہدایت ہی ہدایت پھیلے گی۔ یاد رکھیو وہاں نور ہوگا، وہاں فرشتوں کے ماحول ہوگا، وہاں شیطان دور ہوں گے۔ جن علاقوں میں اللہ کے حبیب کے طریقے نہ ہو، جن علاقوں میں اللہ جل جلالہ ذاتی علی کے احکامات موجود نہ ہو، اللہ سے ڈرنے کا وہاں کوئی نظام نہ ہو، اللہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ وہاں نہ ہو، اور غیروں کی طرح ہم بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی دنیا کر رہے ہیں جیسا غیر کر رہے ہیں۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کیا اسلام کے اندر یہ غیر داخل ہوں گے؟ یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ غیر دیکھتے ہیں ہماری شکل و صورتوں کو، ہماری اخلاق کو، ہماری روایات کو، ہمارے رول ریگولیشن کو، ہمارے طرز زندگی کو۔ اگر ہم مسلمان اپنے زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں اس لیے پکڑ ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ میں نے انسان کو، جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور رزق کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے رزق اترتا ہے۔ میرے بھائی آپ پاکستان سے، آپ ہندوستان سے، آپ بنگال سے، کسی بھی ملک سے اگر آپ اندرونی ملک تشریف لے گئے دنیا کے کمانے کے غرض سے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا ملے گا جو آسمانوں سے مقرر ہے، جو پہلے سے تو شدہ ہے، جو پہلے سے کتاب کے اندر انٹری ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات کو ساتھ لیا، اللہ کے حبیب کے طریقوں پر عمل کی اور سادگی اختیار کی اور شرافت والے زندگی اختیار کی اور اللہ کو ساتھ لے کر آپ جب بھی کام کے لیے نکلتے ہیں ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے سادگی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، ایسا شکل صورت آپ نے بنائی کہ دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے، نبی آخر زمان کا امتی جا رہا ہے۔ اور اگر میرے بھائی آپ نے بھی غیروں کی طرح، دیگر اقوام کی طرح آپ نے بھی اس طرز کے طریقے سے اپنے زندگی، اپنے سٹائل کو بنا کر آپ جا رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں کر سکتے، کوئی آپ کو ٹریس نہیں کر سکتا یہ کون ہے وہ کون ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جو ہے ہماری الگ ثقافت ہیں، ہمارے الگ رول ریگولیشن ہیں، ہمارے الگ اصول ہیں، ہمارے الگ قواعد ہیں، ہمارے الگ ضوابط ہیں، غیروں کا الگ سوچ ہوتی ہے۔ ہم پاکیزہ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے ذات پر امید رکھنے والے ہیں، اور ہم قبر کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے برزخ کی زندگی طویل ہے۔ نہ وہ قبر کو مانتے ہیں، نہ وہ برزخ کو مانتے ہیں، نہ وہ جنت کو مانتے ہیں، نہ وہ میرے دوستو دنیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کھاؤ پیو مر جاؤ۔ بتاؤ میرے بھائیو ہمارے پاس قرآن ہے، 30 پارے ہیں، احادیث مبارکہ ہے، ہم
اس کو پڑھے، اس میں جو کچھ کہا سچ کہا، حق کہا، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھائیوں سے التجا ہے کہ اگر میری باتیں آپ کو اگر پسند آئی اور حقیقت مبنی ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔